اور جی ایک پوسٹ آئی ہے، سوال ہیں اس میں، اور پوسٹ لکھنے والا کہتا ہے میرے کچھ سوال تھے، اگر کسی دوست کے پاس دلائل کے ساتھ جواب ہوں تو مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ پھر نیچے سوال دیے ہوئے ہیں اور اینڈ پہ لکھتا ہے کہ یہ سارے سوال فرقہ بازی سے ہٹ کر کیے گئے ایک مسلمان ہو کر، تو پلیز کمنٹ بھی مسلمان ہو کر دیں، شکریہ۔ اچھا، یہ کمال کی بات ہے کہ اس دور میں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد سے لے کر لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو فرقہ بنا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں باقی سب سے ہٹ کر ہوں، میں فرقے کی بات نہیں کر رہا، جبکہ وہ بنا فرقہ ہی رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں اور بنتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ صاحب جو ہیں وہ ٹپک پڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں فرقہ بازی سے ہٹ کر یہ سوال کیے ہیں۔ بھئی جب فرقہ بازی سے ہٹ کر کیے ہیں تو کیے کیوں ہیں؟ کیا ایسی تکلیف فیل ہو رہی ہے؟ کیا ایسی پرابلم آ گئی ہے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت پڑی؟ اب سوال آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سوال یہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پانی پر یعنی دریا پر نماز نہیں پڑھی، اور نہ کہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پانی پر چل کر دکھایا۔ بزرگوں نے یہ کیسے کر لیا؟ اچھا، یہ بزرگوں نے ایسا کیسے کر لیا؟ یہ ہوتی ہے تکلیف، خاص قسم کی پین جو بزرگوں سے ہے، کیونکہ بزرگوں نے ایسا کیسے کر لیا؟ تو بزرگ کون ہیں بھائی؟ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے دین آپ تک پہنچایا، بزرگ وہ ہیں جنہوں نے حدیثیں آپ تک پہنچائیں، بزرگ وہ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، بزرگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ایک منظم طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ بزرگ تو وہ ہیں۔ یہ خاص لاوا ہے جو بزرگان دین کے خلاف پھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بہت بڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ پہل میں یہ اشارہ دے دوں کہ پہل یہ ہوگا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے کہ حدیث صرف صحیح جو ہے نا اس کو مانو، ٹھیک ہے، پھر کہا جانے لگا کہ سیاستہ کو مانو، پھر سیاستہ میں سے بھی 4 کو آدھا کر دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، بس 2 جو ہیں حدیث بخاری اور مسلم ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی نہیں۔ اب پھر زیادہ تحقیق پیدا ہوئی تو بخاری اور مسلم کی کیا ساری روایتیں ہی صحیح ہیں یا اس میں جو تعلیقات ہیں وہ صحیح ہیں؟ یعنی مطلب اب اس میں بھی گڑبڑ شروع کرتے کرتے یہ بات یہاں تک جائے گی، فرقے بن چکے ہیں کہ قرآن کو مانو، بس قرآن ہی حق ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا قرآن کے بارے میں لوگ پوچھیں گے کہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ بھائی وہ بزرگوں نے ہی پہنچایا نا، بزرگوں نے، تو بزرگوں کے خلاف تو ہم بول کے بک کر کے ہم نے اتنا معاملہ خراب کر دیا ہوگا کہ پھر بزرگوں کو کوئی نہیں مانے گا، اور پھر قرآن انہی بزرگوں نے پڑھا۔ پھر ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے ہمارے فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، فلاں بزرگ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا تو پھر ہم کو اور نام ان کا رکھے کہ وہ بزرگ نہیں ہے، جاہل ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں نے دین کی خدمت کی، بزرگوں نے ہم تک پہنچایا۔ یہ سند جو ہوتی ہے، سند دکھائیں، صحیح حدیث کی صحیح سند دکھائیں، جی فلاں سند دکھائیں، فلاں چیز دکھائیں، یہ ساری بزرگوں کی لائن ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے دشمنی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ جی بزرگوں نے کیسے کیا؟ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا پر نماز نہیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جن چیزوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا بعض جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معجزہ نہیں دکھایا، جو کام نہیں کیا، وہ بعد میں نہیں ہوتا۔ اچھا، بعد میں جس طرح کے مطالبات ہوتے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم رد نہیں کرتا، تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ اب اس میں کہیں نہیں ہے کہ جناب پانی پر چلنا نہیں ہوگا، جس طرح کا مطالبہ کوئی کرے گا
امتی کی جو کرامت ہوتی ہے، ولی کی جو کرامت ہوتی ہے، یہ نبی کے معجزے کا فیضان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو امتی دکھاتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کسی بزرگ نے یہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے مصلی پانی پر بچھایا اور مصلی پانی پر بچھا کے تو اس کے اوپر نماز پڑھ لی، یا مصلی پانی پر تیرتا رہا تو پریشانی ہوتی ہے، یار یہ کیسے ہو گیا ہوگا؟ تو ایسے جو حالات سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے، حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹا کھینچ دیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا پھٹا کھینچیں گے کشتی ڈوب جائے گی، لیکن کشتی ڈوبی نہیں ہے، بھئی کیسے ہو گیا بتائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام یہ کر نہیں سکتے تھے؟ معجزہ جس سے طلب کیا گیا ہے، جس کو دکھانی تھی کرامت، اس کو دکھائی، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کبھی بھی اڑ کر مدینے سے مکہ یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں گئے۔ بزرگ کیسے اڑتے تھے؟ بھائی بزرگوں کو اڑنا تمہیں نظر آ گیا، بس بات صرف اتنی، وگرنہ مجھے یہ بتاؤ، اسرائیل علیہ السلام بیک وقت ہزاروں جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن کہتا ہے کہ کائنات کے جو بھی جاندار ہیں ان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ بتائیں وہ ٹرین پہ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسے جاتے ہیں؟ بھائی اڑ کے ہی جاتے ہوں گے نا، یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اتنی جلدی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ماؤں کے رحموں پر موکل ہے ایک فرشتہ، وہ ایک فرشتہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 120 دن ہو جاتی ہے تو وہ ایک فرشتہ آتا ہے، لکھتا ہے کہ یہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، رزق کتنا ہے، مطلب اس کی عمر کتنی ہے، سارا کوئی لکھ دیتا ہے۔ وہ ایک فرشتہ ہزاروں جگہوں پہ ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کی عمر ہوتی ہے اکیلا ہی پہنچ جاتا ہے۔ بتائیں کس طرح جاتا ہے؟ ٹرین سے جاتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے۔ تو بزرگوں نے اگر اڑ کے دکھایا ہے تو بزرگوں کے سامنے اسی طرح کی کفار نے کوئی بات کی، بزرگوں نے اڑ کے دکھا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سے بڑی بڑی باتیں ہوئیں، چاند کا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی فرشتے سے روح نہیں چھینی، تو کیا بزرگوں کے پاس ان سب سے زیادہ طاقت نہیں؟ کس نے کہا ہے طاقت؟ بھائی یہ ہم کہہ چکے ہیں، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے میں نے جواب دے دیا اس کا کہ ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے روحیں چھین لی، چھیننے کا واقعہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ کے پیارے التجا کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روحیں واپس لوٹا دے، ٹھیک ہے۔ من عاش بعد الموت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، امام ابن ابی دنیا کی کتاب، اس کا ترجمہ مل جاتا، پڑھ لیں اس کو، لیکن نہیں مانتے تو قرآن میں دیکھیں نا، قرآن تو کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، قرآن میں تو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 70 مردے دوبارہ زندہ ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر 4 مردہ پرندے دوبارہ زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل۔ تو جب اللہ کے پیارے کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو قرآن تو پڑھ لو۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا بزرگ؟ کیونکہ میں نے مختلف لوگوں سے مختلف بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، صراحتاً حدیث سے موجود ہے، اور پھر قرآن کی آیات میں یہ بھی موجود ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس اذن سے مراد صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی؟ سفارش بت نہیں کر سکیں، سفارش نہ بت سفارش کریں گے، نہ اپنے پوجنے والوں کی انبیاء سفارش کریں گے۔ اس فرق کو سمجھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آگے علماء اور شہداء یہ بھی شفاعت کریں گے کہ حافظ قرآن 10 گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ بھائی تیرا بچہ جس نے مرغا بن کے حفظ کیا ہے وہ 10 گھر والوں کی شفاعت کر لے گا، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی یہ سفارش نہیں کر سکتے؟ وجہ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اپنے وضو کروانے والوں کی شفاعت بھی کریں گے، وضو کروانے والوں کی شفاعت کریں گے۔ کسی نے وضو کروایا ہوگا تو وہ کہے گا جی آپ مجھے بدلا دیں، تو ان کی سفارش کر کے لے کے جائیں۔ تو حدیث پاک میں پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر نماز پڑھنے چل کر مسجد جایا کرتے تھے، اور جب بیمار ہوتے تھے گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن بزرگ ایک نماز مکے میں، دوسری مدینے میں، تیسری مسجد اقصی میں اور چوتھی پاکستان میں اگر کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ چل کر جاتے تو جو موٹر سائیکل پہ جاتا وہ؟ بھائی بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے، میں نے اس پہ عرض کر دی ہے، اسرائیل علیہ السلام کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس پہ پابندی لگا دیں، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملات
اس طرح کے ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج، جو آپ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، بتائیں کتنی دیر میں آئے گئے ہیں؟ انہوں نے تو کہا یہیں پہ تھے. اب بتائیں اتنی جلدی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے کیسے آ گئے؟ تمہیں تو اتنی سی بات پہ جلن ہو رہی ہے نا کہ ایک نماز مکے میں پڑھے دوسری مدینے میں پڑھے. کیوں پڑھے بھائی تجھ سے پوچھ کے جانا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. تو یہ سارے بزرگ ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کی کرامات اس طرح کی ہیں کہ ان کو کسی نے دیکھا، فلان جگہ بھی دیکھا، فلان جگہ بھی دیکھا، فلان جگہ بھی دیکھا. تو اس طرح ممکن ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مقام نہاون میں ہونے والی لڑائی کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور ان کو اشارہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنا، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. تو وہ جو جاہل سوال ہم سے کر رہا ہے، وہ جاہل مجھے یہ بتائے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار پورا مہینہ تراویح پڑھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہیں. تو کیا تم ان سے زیادہ سمجھدار پیدا ہو گیا؟ اب صحابہ اکرام کو دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، ان کو تو لاکھوں حدیثیں یاد نہیں تھی. تو مجھے بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں کیسے یاد ہو گئی بھائی؟ ان کو صحابہ سے زیادہ یاد ہو گئی تھی. کل کو کوئی یہ بھی بول سکتا ہے کہ جی آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی قاری فلاں فلاں فلاں، دیکھو جی ابو بکر صدیق کو تو کسی نے کہا جی، صحابہ کرام میں تو کوئی اس طرح نہیں کہتا تھا جی. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ القابات نہیں ہوتے جی. تو پھر یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ شیخ الحدیث کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے بتائیں جی. تو اعتراض کرنے والا المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہی ہوتا ہے. لیکن خدارا ہوش میں آ کر بات کیا کریں، بزرگوں سے جلنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بزرگوں سے جلنا اچھی بات نہیں ہے. من اعاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھ، بخاری شریف کی روایت. ٹھیک ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں دے اور وہ اظہار بھی کریں، پہلوں کو اظہار کی ضرورت نہیں تھی، جتنی اظہار کی ضرورت تھی اتنا انہوں نے کیا. اب جن کو اظہار کی ضرورت پڑی، اگر وہ کرنا چاہیں اظہار، تو بتائیں پھر ٹرین کی ضرورت پڑے گی، ہوائی جہاز کی ضرورت پڑے گی، بائک کی ضرورت پڑے گی، موٹر سائیکل کی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.